جی السلام علیکم، میں ہوں نور العارفین صدیقی اور آپ دیکھ رہے ہیں عارفین نامہ۔ ایک مرتبہ پھر مولانا فضل الرحمان نے ایک کمپلیٹ جس کو کہتے ہیں سرپرائز دیا ہے، کم از کم مجھے تو یقین آ گیا کہ مولانا ظفر علی خان صاحب مرحوم جو کہا کرتے تھے ان کے بارے میں وہ ٹھیک ہی تھا۔ حیران کر دینے والی شخصیت ہے یار یہ آدمی، تو اس میں کوئی دو رائے نہیں۔ اتنا خوبصورت، اتنا ویل کرافٹڈ اور اتنا برجستہ جواب، میں دنگ رہ گیا، اشش کر اٹھا اور میں نے فیصلہ کر لیا کہ آج بات ہوگی تو محض اس ایک بیان پر۔ فرماتے ہیں آپ خود پیزا کھائیں اور ہمیں صرف چائے پٹر کھائیں، زیادتی ہے زیادتی ہے۔ اس وقت پورے ملک میں پی ڈی ایم کا تو صرف نام ہے، پی ڈی ایم کا تو صرف یوں سمجھیے کہ تکلف ہے، پی ڈی ایم وغیرہ کیا بیچتی ہے، پی ڈی ایم کا تو صرف ایک ٹنٹا ہے، وہ لگا ہوا ہے بس۔ پورے ملک میں اس وقت عمران خان کی واحد اپوزیشن اگر حقیقی معنوں میں کوئی ہے تو وہ مولانا فضل الرحمان اور جمعیت علماء اسلام ہے۔ اپوزیشن کو نہیں بلکہ مولانا فضل الرحمان کو دبانے کی، اپنے دام میں لانے کی، اپنے وش میں، اپنے بس میں کرنے کی سرتو کوششیں حکومت اور اس کے سرپرست گاہے بگاہے کرتے رہتے ہیں۔ حکومت کو عمران خان کو سب سے بڑا خطرہ ظاہر ہے کہ عمران خان کے بعد خود فضل الرحمان سے ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں۔ فضل الرحمان صاحب ظاہر ہے ایک کوہ مشق، ایک جہاندیدہ سیاستدان ہیں، گھاٹ گھاٹ کا پانی پیے ہوئے ہیں۔ میں ان کی سیاست پر، ان کی طرز سیاست پر متعدد مرتبہ مولانا ظفر علی خان صاحب مرحوم کی موجودگی میں بھی سخت ترین تنقید کر چکا، جس پر انہوں نے مجھے میری گوشمالی بھی کی، میرے کان بھی کھینچے اور مجھے تنبیہ بھی کی، لیکن میں باز نہ آیا۔ در حقیقت میں ہمیشہ سے ایک بات مانتا ہوں، جس کا کام اسی کو ساجے اور کرے تو ٹھینگا باجے۔ جو کسی عالم کا کام ہے وہ اس نے کرنا ہے، جو کسی سیاستدان کا کام ہے وہ اس نے کرنا ہے، جو کسی ایویلیویٹر کا کام ہے، جو کسی تجزیہ کار کا کام ہے وہ اس کو کرنا چاہیے۔ ڈاکٹر کا کام اگر پلمبر کرنے لگے گا اور پلمبر کا کام اگر سیاستدان کرے گا تو پھر وہی ہوگا جو اس وقت ملک میں ہو رہا ہے۔ مولانا فضل الرحمان ایک دینی شخصیت کے طور پر ظاہر ہے کہ میرے لیے اس میں شک کرنے کی کوئی گنجائش نہیں، خاص طور پر جب مولانا ظفر علی خان صاحب مرحوم اللہ غریق رحمت کرے بتا چکے، وہ خود ایک ایسی شخصیت سے تھے جن سے لوگ انسپائر تھے، اور اگر وہ کسی سے مختلف ہیں، کسی کے معتقد تھے تو وہ کچھ تو ہوگا، اس میں کوئی دم خم تو ہوگا۔ بے نظیر سیاست میں جب ان پر تنقید کرتا ہوں تو میں بتاتا رہتا ہوں، بار بار بتاتا رہتا ہوں، کیونکہ کسی کے جذبات کو ہرٹ کرنا مجھے مقصود نہیں ہوا کرتا۔ اکثر اوقات میں جے یو آئی کے معتقدین کو، معترفین کو، ان کے حامیوں کو یہ بتاتا رہتا ہوں کہ میں مولانا فضل الرحمان پر تنقید نہیں کر رہا، میں فضل الرحمان دی پولیٹیشین کے اوپر تنقید کر رہا ہوں، جس کی گنجائش ہے، جس کی گنجائش بالکل ہے۔ مولانا فضل الرحمان نے ایک سیاسی شخصیت کے طور پر بے تحاشا ایسے ان کے کام ہے کہ جس پر زبردست تنقید کی گنجائش موجود بھی تھی اور میں نے کی بھی ہے۔ کون نہیں جانتا، میں اوائل عمری کی بات ہے جب بے نظیر بھٹو کی حکومت میں آپ نے جو ہے وہ مشرف بے نظیر ہوئے تھے، آپ ہی کہا کرتے تھے کہ عورت کی حکمرانی جائز نہیں، اور اس کے بعد آپ ہی کی صبح اور شامیں بے نظیر کے گن گا کر کے ہوا کرتی تھیں۔ کون نہیں جانتا، کس نے نہیں دیکھی؟ میں نے تو دیکھی ہیں، آپ بھی شاید جانتے ہوں اگر صرف نظر کرنا مقصود نہیں ہے تو۔ اس کے بعد یہاں تک نوبت آئی کہ مولانا فضل الرحمان اپنے بدترین، اپنے ازلی مخالف ایم کیو ایم کی دہلیز پر بھی جا پہنچے، ایم کیو ایم کی دہلیز پر بھی پولیٹیکل مانڈولی کرنے کے لیے، سیاسی جوڑ توڑ کرنے کے لیے وہاں تک چلے گئے، جس پر خود مذہبی حلقوں میں زبردست نہ صرف تشویش کی لہر تھی بلکہ مولانا کو اس ایک محاذ پر پسپائی بھی کافی حد تک اٹھانی پڑی مولانا فضل الرحمان کو۔ ظاہر ہے ایم کیو ایم کو پسندیدگی کی نگاہ سے مذہبی حلقوں میں نہ پہلے دیکھا جاتا تھا اور نہ ہی اس کی قبولیت آج ہے، اور اس کی وجہ ایم کیو ایم کی اپنی کرتوت ہے۔ خیر، ایم کیو ایم پہ لعنت بھیجتے ہوئے ہم اپنے موضوع پر آ جاتے ہیں۔ مولانا فضل الرحمان کئی مرتبہ ظاہر ہے کہ کشمیر کمیٹی کے چیئرمین بھی رہے، ان کی زیادہ تر توجہ کا مرکز
عہدہ اور منصب ہی ہوا کرتے تھے. آج ایسا ہے یا نہیں یہ اللہ جانتا ہے, مجھے نہیں پتا, لیکن بہرکیف جو ماضی قریب اور ماضی بعید کی تاریخ ہے وہ ہمیں یہی بتایا کرتی ہے. کشمیر کمیٹی کی چیئرمین لینے کے بعد پھر راوی چینی چین لکھتا تھا. اس کے بعد جمہوریت بھی امن و سکون سے گزرتی تھی اور جمہور بھی جو ہے وہ خاصی تشفی اور تسلی ہو جایا کرتی تھی اس کو, خاص طور پہ وہ جمہور جو مولانا فضل الرحمان کی مترف اور معتقد ہے. یہ موجودہ جو سیٹ اپ آیا اس میں پہلے دن سے مولانا فضل الرحمان, چاہے وجہ جو کچھ بھی ہو, لیکن پہلے دن سے مولانا فضل الرحمان کی وزڈم نے وہ سب کچھ ایڈوائز کیا. انہوں نے وہ سب کچھ ایڈوائز کیا جو ایک پولیٹیکل جس کو کہتے ہیں کہ پرسنالٹی کو اس کی فورسائٹنس بتا رہی ہوتی ہے. انہوں نے کہا کہ اسمبلیوں میں جانے کی غلطی مت کرنا, لیکن پیپلز پارٹی جو اپنے اقتدار کی آخری جھولا جھول رہی ہے, آخری باری لے رہی ہے, اس کو یہ گوارا نہ تھا. حضرت زرداری انہوں نے کہا کہ بھاگتے چور کی لنگوٹی ہی صحیح, اور انہوں نے جمہوریت بہترین انتقام کا نعرہ لیتے ہوئے اس ایک تالاب میں, جسے آپ موجودہ سیٹ اپ کہہ سکتے ہیں, کودی مار دی. اس کے بعد ظاہر ہے کہ پھر مراد علی شاہ ہم پر مسلط ہوئے دوبارہ سے. اس کے بعد پھر سندھ سرکار آئی, پھر سندھ میں بھٹو ایک دفعہ جی اٹھا, اور پھر بھٹو کے ماننے والوں کا بھلا ہونے سے کون روک سکتا تھا. مولانا نے پہلے دن نواز شریف کو, نواز لیگ کو کہا کہ اسمبلیوں میں جانے کی غلطی مت کرنا, مگر ان کو یہ لگا کہ اگر ہم ایسا کریں گے تو پھر کہیں ہم ٹریپ نہ ہو جائیں. اصل میں مولانا کی پرسنالٹی بھی ایسی ہے کہ کب وہ آپ کو جو ہے وہ دھول چٹا دیں, آپ ہی کی پارٹی میں رہتے ہوئے کچھ کہا نہیں جا سکتا. اس لیے نواز شریف کا تردد, جو کہ خود ایک سازشی آدمی ہے, اس کو سازش کی بو نہیں آئے گی, یہ تو ہو نہیں سکتا. تو نواز شریف نے کہا کہ نہیں, یہ بات مناسب نہیں ہے. پھر وہ پیپلز پارٹی کے ساتھ ملے, پھر پیپلز پارٹی سے دوریاں ہوئیں, بہت سب کچھ ہوا جو کہ آپ آج کل دیکھ رہے ہیں. پی ڈی ایم کا سیٹ اپ لایا گیا, پی ڈی ایم میں انہوں نے مولانا فضل الرحمان کو آگے کر کے, اچھا نواز شریف اور پیپلز پارٹی نے, یعنی نون لیگ اور پیپلز پارٹی نے موجودہ آرمی چیف کو ایکسٹینشن بھی جھک مار کر کے دی. ظاہر ان کو ایسا لگتا تھا کہ یہ ڈیل کمپلیٹ ہو سکتی ہے, ان کے تمام کیسز دھل جائیں گے, ان کو پھر وہی پاک صاف جو ہے وہ کر دیا جائے گا اگر تو وہ موجودہ آرمی چیف کو ایکسٹینشن دینے میں کامیاب ہو گئے, اور وہ ایک مرتبہ پھر اسٹیبلشمنٹ کو رجھا لیں گے. لیکن در حقیقت یہ ایک اور ٹریپ تھا جس میں نواز لیگ اور ظاہر ہے کہ پیپلز پارٹی کی تو اپنی مجبوری تھی, ان کے کیسز وغیرہ اگر کھل جاتے تو پھر بڑے معاملات ہو جاتے ہیں. تو اس لیے انہوں نے جھک مار کر کے اور وہ ایکسٹینشن دی, جس کے بعد نواز شریف کا جو حال ہوا ہے نواز لیگ کا, وہ آپ کے سامنے ہی ہے. مولانا فضل الرحمان دن بدن وہ ایک تنگ گلی میں جاتے جا رہے تھے. اسلام آباد میں جو دھرنا ہوا ان کے لیے باقاعدہ ایک بلٹ پروف بم پروف گاڑی جرمنی سے یا غالباً کسی اور کافروں کے, کفار کے ملک سے ظاہر ہے کہ وہ بن کر کے آئی تھی. اس کے پیسے کس نے دیے یہ ابھی تک ایک سوال ہے جس کا جواب میرا نہیں خیال ہے کہ کسی کو ملا ہے. شاید اس کے اوپر بہت سوالات اٹھائے گئے, خاص طور پہ وہ پرو عمران چینل, پرو عمران, پرو پی ٹی آئی صحافیوں نے اس کے اوپر بڑی باتیں کی. باتیں ہونی بھی چاہیے میرے خیال ہے. اسلام آباد دھرنے میں جو اپنی ناک کٹا کر کے اور فضل الرحمان صاحب واپس گئے, سب جانتے تھے کہ یہ مانڈولی اسٹیبلشمنٹ فضل الرحمان میں ہوئی ہے. مجھے انٹرویو تک دینے سے انکار کر دیا یہی حافظ حسین احمد صاحب. ان کے ذریعے سے میں نے ان کو اپروچ کیا تو انہوں نے حافظ حسین احمد کو کہا کہ میں آپ کو منع تو نہیں کر سکتا, لیکن کچھ ایسے معاملات ہیں کہ جس پر اگر میں اس کے پروگرام میں کچھ بات کروں گا تو مجھے امید ہے, مجھے ڈر ہے کہ کہیں خدا نہ خواستہ ہمارے معاملات اسٹیبلشمنٹ سے وہ پھر کسی تناؤ کا شکار نہ ہو جائیں, اس لیے اس سے کہیے کہ تھوڑا سا توقف کرے. میں نے توقف کیا, لیکن استثنا میں حافظ حسین احمد سے وہ بھنڈ ہوا جس پر انہوں نے ظاہر ہے کہ ان کو پارٹی سے ایکسپیل کر دیا, اور پھر معاملات آج یہاں تک پہنچے ہیں کہ جے یو آئی کا ایک نیا دھڑا بنانے کی کوشش مولانا شیرانی کی روشنی اس میں سرپرستی میں کی جا رہی ہے. بہرکیف مولانا فضل الرحمان نے جو کہا, کیا خوب کہا. انہوں نے کہا کہ جناب من, اللہ کی پناہ, یہ بات کتنی شاندار ہے لیکن مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا میں اس کو شروع کہاں سے کروں. کہتے ہیں فوج سے ہزار اختلافات کے باوجود اسے وضاحت کرنی ہوگی کہ اگر وہ غیر جانبدار ہے یا عمران کے حق میں فریق ہے, اور اگر وہ فریق ہے تو ہمارا حق بنتا ہے کہ جی ایچ کیو کے دروازے پر جا کر احتجاج ریکارڈ کرائیں. یہ بات پاکستان میں صرف فضل الرحمان ہی کہہ سکتا تھا. پاکستان پیپلز پارٹی میں تپڑ ہے, نہ حضرت بلاول زرداری کی کمر میں اتنا دمخم ہے, کیونکہ آلریڈی ان کی کمر جو ہے ان کیسز کے بوجھ سے جو پپا جانی پہ اور پپو جانی کے اوپر ہیں وہ دوہری ہو چکی ہے. وہ اگر مانڈولی نہیں کریں گے, یا وہ اگر کوئی جس کو کہتے ہیں کہ سافٹ کارنر نہیں رکھیں گے اسٹیبلشمنٹ کے لیے, تو کون رکھے گا. خلاصی بھی تو اسٹیبلشمنٹ انہی کی کر رہی ہے, جہاں سا بھی تو انہی کو دیا گیا ہے کہ ایک مرتبہ پھر بھٹو زندہ ہو جائے گا آپ کے وزیر اعظم بننے کی صورت میں.
اگلے سیٹ اپ میں یا اس سے اگلے سیٹ اپ میں یا بہت ساری جو باتیں اس وقت زبان زد عام ہیں. تو جناب مولانا فضل الرحمان نے اپنے جس کو کہتے ہیں ڈٹرمنیشن کا اظہار تو ضرور کر دیا. انہوں نے ڈی جی ایس پی آر کا نام لیے بغیر تنقید بھی کر دی. انہوں نے عاصم دا گریٹ سلیم باجوہ پر جو پتہ نہیں کس اعتبار سے گریٹ تھے، گریٹ تو خیر مجھے وہ اس وقت بھی نہیں لگے جو وہ اس وقت ڈی جی آئی ایس پی آر تھے. اس وقت بھی وہ محض ایک پی آر او کے طور پر دن رات جس کو کہتے ہیں دروغ گوئی کے ریکارڈ قائم کرنے پر در حقیقت میرا ایمان ہے، اور میں اپنی ٹرانسمیشنز میں بھی کہتا رہتا ہوں، میں اپنے پروگراموں میں بھی کہتا رہتا ہوں کہ انہوں نے ہی راحیل شریف صاحب کو دھندے پہ لگایا تھا کہ میڈیا کوریج حاصل کرنے کے لیے، افتخار چودھری بننے کے لیے ہر حد سے گزر جاؤ. اس کے بعد پھر ان کی خبریں ہوتی تھیں اور ہمیں بتایا جاتا تھا کہ ہم نے دہشت گردوں کی کمر توڑ دی ہے. اب دہشت گردوں کو نیا آرتھوپیڈک سرجن کہاں سے میسر آیا یہ تو قومی ادارے جانے. موجودہ ڈی جی ایس پی آر پچھلے والے سے بہتر مجھے ذاتی حیثیت میں اس لیے لگتے ہیں، اس لیے نہیں کہ وہ سیٹ پہ ہیں سانو کی، میں آپ کو پتا سانو کی موڈ پہ ہوتا ہوں، لیکن پچھلے ڈی جی ایس پی آر کو بھی ہر دوسرے دن میڈیا پہ جس کو کہتے ہیں اپیرنس کا بلا وجہ شوق تھا. ان کو بھی زبردستی ٹی وی پہ گھیر کر کے اور بیانات داغنے سے فرصت نہیں تھی. ان کی ایک بات مجھے اچھی لگتی ہے، وہ یہ ایک تو وہ کم گفتار ہیں، دوسرے وہ اپیرنس کم دیتے ہیں. کب تک ان کی یہ عادتیں برقرار رہتی ہیں اس پر منحصر ہے ان کی اسے ایک پسندیدگی. لیکن انہوں نے جو چائے پلا کر کے خدمت کرنے کا عزم ظاہر کیا تھا ٹورڈز پی ڈی ایم اور بالخصوص جے یو آئی مولانا فضل الرحمان، اس کا تو منہ تو جس کو کہتے ہیں جواب دیا ہے مولانا فضل الرحمان نے. اب دیکھتے ہیں کہ نیب کو آگے کر کے مولانا فضل الرحمان کو اس کیسز سے وہ جو ان کے لیے تیار کیے گئے ہیں یا کیے جانے والے ہیں یا جو کیسز شاید ان پر موجود بھی ہوں گے، اس سے ڈراوا دکھا کر کے یا کچھ اور کر کے مولانا فضل الرحمان کو پسپائی پر مجبور کیا جاتا ہے، یا واقعی وہ جو کہا گیا تھا شیخ رشید کی جانب سے کہ اگر اپوزیشن میں دمخم ہے تو پنڈی کا رخ کرے. اور کیا مولانا فضل الرحمان واقعی اس حد تک ایڈونچر پسند ہوں گے کہ وہ پنڈی کا رخ کریں؟ اس کا فیصلہ آنے والا وقت کرے گا. تاہم مولانا فضل الرحمان کے لیے اظہار پسندیدگی کے ساتھ ایک مرتبہ پھر انہوں نے موقع پر چوکا لگاتے ہوئے یہ بتا دیا کہ عمران حکومت کو عمران خان کے بعد اگر کسی سے خطرہ ہے، ان قوتوں کو جو عمران خان کی پشت پر کھڑی ہیں انہیں اگر کسی سے دھڑکا ہو سکتا ہے تو وہ مولانا فضل الرحمان ہیں اور کوئی بھی نہیں. حضرت بلاول ہوں یا نواز شریف، مولانا فضل الرحمان کے وہ 10% بھی نہیں ہیں.